بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مسلمانوں کا قرآن مجید پر جو سمجھ کر نہ پڑھنے کا ایک رویہ ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ آج میں اس سلسلے میں دوسری وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں ثواب کے بارے میں غلط تصور کے علاوہ جو ایک بڑی وجہ ہوئی کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کو اپنا معمول نہیں بنایا، وہ یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں مضمون دہرایا جا رہا ہے، ایک ہی بات بار بار بیان ہو رہی ہے۔ قصہ آدم ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 7 مرتبہ بیان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک نہیں کئی مرتبہ بیان ہو گیا، اللہ کی توحید، آخرت کے دلائل وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو انہیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن بات تو وہی دہرائی جا رہی ہے، تو آخر اس کو سمجھ کر پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت جلدی بہت سے لوگ، میں اس وقت مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ اور ایک اس کا عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ مضامین کے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، جس کو میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دہرایا ہے، وہ جب ان کو بھی سنتے یا پڑھتے ہیں، یا دوسری جانب کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے کہیں اور کچھ اور قصے، کچھ اور کہانیاں اس میں شامل کر دیتے ہیں، جس سے ان کا خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کی کچھ دلچسپی قائم ہو جائے گی۔ اللہ معاف کرے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنی نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں تو بھائی وہ دلچسپی نہیں ہے، تو اب ہم ہی کوئی دلچسپی پیدا کریں۔ سو آپ یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر کیا شاندار سورہ ہے سورہ یوسف۔ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو انسان اش کر اٹھے، مگر ہمارے ہاں سورہ یوسف کو جس طرح سے بعض لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے لکھا اور بیان کیا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ اور واقعہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ نہ جانے کہاں سے انٹ سنٹ بیکار مبالغہ آمیز باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ معاف کرے، ایک رومانٹک سٹوری بنانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ لوگوں کا ٹیسٹ ہے۔ سو بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے جو قرآن کے مضامین کو اپریشیٹ کرنے کا ذوق ہونا چاہیے، وہ ان کے اندر نہیں۔ اور مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی دعوت اول مکے میں دی اور لوگوں کو کہا کہ تم ایمان لاؤ، تو وہ یہ کہتے تھے جی کہ کس چیز پر ایمان لائیں، یہ تو بس باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ایک کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائی کوئی فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے، کوئی معلوم ہو کہ صحرا باغ بن گیا ہے، ان کا گھر ہے کہ سونے کا بن گیا ہے، کوئی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں، تب تو ہم ایمان لائیں۔ اس سادہ کلام کو پڑھ کر ہم کیسے ایمان لے آئیں، سن کر کیسے ایمان لے آئیں، ایک بشر پر، ایک انسان پر ہم کیسے ایمان لائیں۔ وہ جو ایک ذہنیت تھی نا کہ کوئی مافوق الفطرت، کوئی ایگزیجریٹڈ کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے ہماری دلچسپی پیدا ہوگی، وہ پست ذوق، وہ پست گرا ہوا ذوق، اللہ معاف کرے،
ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بہت ہے، جس کے نتیجے میں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اسی میں اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ اس کی تلاوت کر لیں، اس کا کوئی ثواب مل جائے، اور اگر تشریح بھی پڑھیں تو پھر کسی ایسے اسکالر کی پڑھیں کہ جنہوں نے قصے بیان کیے ہوئے ہیں، جس سے کہ کوئی یہ جو ایک ریپیٹیشن ہے اس کی جگہ پر ہمیں کچھ نئی نئی باتیں معلوم. تو آپ یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ آپ نے بات تو کر دی، تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن میں مضامین دہرائے گئے ہیں، تو پھر آدمی کی دلچسپی کیسے پیدا ہو؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن مجید نے یہ خود بتا دیا ہے کہ اس میں دلچسپی کیسے پیدا ہو. پہلی بات یہ کہی ہے کہ اگر تم قرآن مجید کو ہدایت پانے کے لیے پڑھو گے تو تمہیں اس سے ہدایت ملے، اور ہدایت ملنے کا جو پروسیس ہے وہ اتنا انسان کو متاثر کرنے والا ہے، انسان کو اندر سے بدلنے والا ہے کہ انسان پھر قصے، کہانیاں، مبالغہ آمیز باتیں ان کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ وہ صاف شفاف پانی ہے جس کو پینے کے بعد اب کوئی ادھر ادھر کی مصنوعی مشروب انسان کو پسند ہی نہیں آ رہی. اگر آپ قرآن سے ہدایت طلب کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیں گے یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا نسخہ بن کے آیا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو انسان کو دعوت درکار ہے اس دعوت کو مکمل کر دیا. جب آپ قرآن کی قدر کریں گے، قرآن کو اس پہلو سے پڑھیں گے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن ایک لاجواب، ایک بے مثال کتاب. اور ایک دوسری بات، پہلی بات آپ اس کو ہدایت پانے کے لیے پڑھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں، اس پر تدبر کریں. آپ پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں گے نا. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ جو فرعون نے باتیں کی ہیں کتنا برا گھٹیا آدمی تھا، لعنت ہے اس پر. تو ظاہر ہے کہ ایک دیکھنے کا یہ طریقہ ہے، اور ایک قرآن کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ فرعون نے یہ باتیں کی، ان میں سے بعض باتیں تو میرے اندر بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور مجھے اللہ کی طرف سے جو ہدایت کی روشنی آئی ہے مجھے اس کو پانا ہے، اور اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ کہیں میرے اندر وہ خامیاں تو نہیں درائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو جب اس طرح سے آپ تدبر کریں گے، غور کریں گے، تو آپ یقین جانیے کہ ہر روز جب آپ قرآن پڑھیں گے، ہر صفحے میں آپ کو اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے ہدایت کا بہترین، غیر معمولی، مؤثر آپ کو بندوبست ذریعہ ملے گا. اور آپ اس کو رک رک کر پڑھیں گے، آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، آپ اس تصور کے ساتھ قرآن پڑھیں گے کہ یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، سب سے پہلے آپ نے اس کو پایا، حاصل کیا، اور پھر آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو پیش کیا، اور یہ اب ہمارے لیے بھی یہی ہدایت کا ذریعہ ہے. جب آپ ہدایت کی خاطر تدبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور اس پر فوکس کریں گے، سوالات پیدا ہوں گے تو ان کو نوٹ کریں گے، ان کے جوابات پائیں گے. میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن مجید کو پڑھ کر فوراً یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی. بعض باتیں سمجھ میں آتی ہیں، متاثر کرتی ہیں، بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں
جو اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کریں. تو جب آپ یہ جستجو شروع کریں گے، میں آپ کو بتاؤں، آپ سب کتابیں بھول جائیں. یہ کتاب آپ کو اتنا متاثر کرے گی، اتنا متاثر کرے گی کہ آپ کو کوئی اور کتاب اس کے مقابلے میں دور دور تک کسی حیثیت کی محسوس نہیں ہوگی. میں آپ کے سامنے مبالغہ نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے. ہم نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی. آپ سوچئے کہ کتنی ناقدری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں. اس میں ایسی غیر معمولی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، اور آپ کو اللہ معاف کرے وہ پسند ہی نہیں آ رہی، اور آپ اس میں مبالغہ آمیز مرچ مثالیں لگا کر قصے کہانی پیش کر رہے ہیں جن کا کوئی تعلق خدا تعالیٰ کے بیان سے نہیں. یہ اصل میں ذوق کی بات ہے، اور یہ ذوق جب ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو پھر آپ قرآن سے دور نہیں ہو سکتے. یہ بات مجھے آگے چل کے مزید بھی کرنی ہے کہ قرآن مجید کو ہم کیسے سمجھیں، لیکن اس وقت میں آپ کا تعارف کرا رہا ہوں ایک دو اور باتوں کے ساتھ، جس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید کو ترتیب دیا ہے، یہ ترتیب وہ ترتیب نہیں ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، بلکہ یہ ترتیب ایسی ہے کہ جو بالکل نئی ترتیب ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 3 حکمتوں کو ملحوظ رکھا ہے. ایک یہ کہ ہر سورہ ایک مکمل نظام ہے، اس کا ایک مرکزی مضمون ہے. پوری سورہ چھوٹی ہو یا بڑی اس کو بیان کر رہی ہے. اب ہم جب پڑھیں گے تدبر کے ساتھ تو ہم پوری سورہ کو، اس کے تمام مضامین کو جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بہت ہی غیر معمولی انسان کو انوالو کر دینے والی چیز. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 7 سورتوں کے گروپس میں تقسیم کیا ہے، ایسے کہ ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر. اور تیسری جو حیرت انگیز حکمت اس قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں موجود ہے، وہ یہ ہے، اس میں 114 میں سے 108 صورتیں 54 جوڑوں میں منقسم ہیں، ایسے کہ 2 ساتھ آنے والی صورتیں جوڑا بنتی ہیں اور ان کے مضامین مشترک ہیں. اور یہ مضامین جب آپ ان کو پڑھتے ہیں اور ان کا اشتراک خود دریافت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کمال ہے. واقعی مضمون تو بہت تھوڑے ہیں، تھیمز بہت کم ہیں، مگر وہ ایسے بیان ہوئی ہیں، اگرچہ کہ بار بار بیان ہوئی ہیں، کہ انسان ہر مرتبہ جب ان کو پڑھتا ہے تو ان کی طرف مائل ہوتا ہے، دلچسپی لیتا ہے، اور اپنے اندر ایک ہدایت کی روشنی محسوس کرتا ہے. اور ایک بس آخری بات میں گزارش کروں گا، قرآن مجید جس زبان میں بیان ہوا ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ الفاظ کم ہوں اور مضمون زیادہ ہو. اور یہ جو زیادہ مضمون ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو قرآن کو بار بار پڑھنے کے نتیجے میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ اس کا حصہ ہے. میں بس ایک مثال دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ مثال میں کئی مرتبہ پہلے بھی اپنی پریزنٹیشن میں دے چکا ہوں. سادہ مثال ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو اسلوب ہے، حذف کا اسلوب، اس کو اس آئے مبارکہ کے جو میں بیان کر رہا ہوں کم سے کم 2 جگہوں پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا.
وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، آرام کر سکو، اور اس نے دن کو روشن بنایا. بات بس یہیں تک رکھی، لیکن پوری بات قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر غور کرنے والے انسان کے لیے یہ ہے کہ وہی ہے کہ جس نے رات کو اندھیری بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو. رات کا اندھیرا ہونا یہ الفاظ میں نہیں آیا، لیکن اس میں آرام کرنا یہ بیان ہو گیا. دن کا روشن ہونا بیان ہو گیا، لیکن دن میں کام کاج کر سکنا یہ بیان نہیں ہوا. وہاں کے بیان سے یہاں کو اور یہاں کے بیان سے وہاں کو جب انسان پورا کرتا ہے تو انسان کو ایک خوشی بھی ہوتی ہے، سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا غیر معمولی کلام. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. اب میرے شاگرد موجود ہیں، وہ مجھ سے سوال کریں گے اس موضوع سے متعلق. السلام جی علیکم ہاں، بھائی السلام. سر اس میں جو ابھی آپ نے ایک بات بیان کی کہ صورتیں جوڑا جوڑا بھی ہیں اور اس طرح ہی قرآن کا ایک نظم ہے. سر اگر ہم دنیا کی کتابیں جو بھی انسانوں نے لکھی ہوئی ہیں ان کو ہم دیکھیں یا انسان کی سائیکی کو پڑھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کی کتاب لکھی جائے گی، کسی بھی مضمون کے اوپر کتاب لکھی جائے گی تو باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جڑ کر بیان ہوں گی تاکہ انسان کا دھیان بالکل نہ بٹے، وہ سمجھے کہ اگر یہ بات ابھی یہاں پہ ہوئی ہے تو اس کا ہی فالو اپ ہمیں ساتھ ہی مل رہا ہے. مگر قرآن میں ایسا نہیں ہے. اب جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ حضرت آدم کا ذکر 7 جگہوں پر ہے اور 7 جگہ پر ڈفرینٹ ہے. اب جو بندہ قرآن کے نظم کو نہیں سمجھتا، جیسے آپ نے ایک نظم ابھی بیان کیا، اس طرح جو انسان نہیں سمجھ پایا نظم کو تو وہ پھر کس طرح ان 7 جگہوں کو ملا کر ایک چیز کو سمجھ پائے گا؟ یہ کیا ایک انسان کے لیے کتاب مشکل نہیں بنا کے دی گئی کہ جی وہ یہاں سے بھی پکڑے اور وہاں سے بھی پکڑے، پھر ان کو ملائے اور پھر ان میں سے ایک اصول دریافت کرے، ان سے ہدایت حاصل کرے؟ کیا یہ انسان کی جو سائیکی ہے اس کے خلاف بات نہیں سمجھ لگ رہی؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے حیرت انگیز کہ جو بیک وقت مشکل بھی ہے اور آسان بھی. اگر یہ صرف کتاب مشکل ہوتی تو بہت کم اس کو لوگ پڑھ کر سمجھ سکتے تھے، اور اگر یہ کتاب بس آسان ہوتی تو اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر انسان کہتا ہے کہ بس کافی ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اس کو جب پڑھتے ہیں بالکل پہلی مرتبہ تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی، لیکن بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ جو سمجھ میں نہ آنا ہے یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے انسان کو دعوت ہے کہ وہ اب مزید سمجھے، غور کرے، سوال کرے. میں نے تو پہلے بھی گزارش کی کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی عظمت کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی قدر کریں اور اس کو وہ حیثیت دیں کہ جس حیثیت کی یہ کتاب مستحق ہے. تو آپ نے پوچھا کہ 7 جگہوں پر وہی واقعہ ہے لیکن مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے اور ایک آدمی اس کو پڑھتا ہے تو نہیں پا سکتا کہ یہ مختلف کیوں ہے. تو غور کرتا رہے. ہر مرتبہ جب وہ دیانتداری سے غور کرے گا، چاہے وہ ذہنی طور پر بہت ہی ذہین ہو، چاہے بالکل آرڈنری انسان ہو، اس کو یقیناً پہلی مرتبہ کے مقابلے میں کچھ نئی باتیں ملیں. قرآن بھرا ہوا ہے اس طرح کے غیر معمولی مثالوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں تو سمجھ بھی پائیں، لیکن سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کریں کہ ابھی بہت سمجھنا ہے، ابھی اس کو بہت باری پڑھنا ہے مزید سمجھنے. جی دوسرا سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
سر میرا کوشچن یہ تھا کہ سر آج ہم نے دیکھا کہ بیسک جو مقصد قرآن پاک کو پڑھنے کا ہے وہ ہدایت ہے. سر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کہیں سمجھ آتی ہے کہ ذیل میں تو ہدایت ہو سکتی ہیں لیکن یہ اوور آل ہولسم ہدایت نہیں ہو سکتی. تو سر ایک تو کوشچن یہ ہے کہ یہ ہولسم ہدایت کیا چیز ہے جو ہم نے قرآن سے حاصل کرنی ہے. اور سر سیکنڈلی چھوٹا سا اس کے ساتھ ہی ایک کوشچن ہے کہ سر عرب کے لوگ ان واقعات کو جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیے. تو سر کوئی کیوں کر پہلے سے جانے ہوئے واقعات سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ جی، میرا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے کہ 2 سوالات میں پہلے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں، اور پہلا سوال اکثر میں بھول جاتا ہوں. جو سوال کرنے والے کے لیے ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ بوڑھے لوگوں سے ایک ہی سوال کرنا چاہیے. تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے اگرچہ کہ بہت سے وہ واقعات بیان کیے کہ جو واقعات لوگ پہلے سے جانتے تھے، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، ان کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ واقفیت انہیں حاصل کی. اور بنی اسرائیل کے لوگ موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں معلوم تھی. یوسف علیہ السلام کے واقعہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس کا حوالہ دیا، وہ پہلے سے جانتے تھے. لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن مجید نے انہی واقعات کو بیان کیا اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس میں وہ بہت سی باتیں بیان کی کہ جن سے لوگ پہلے سے واقف تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ بہت سی دوسری باتیں بھی بیان کی جن سے وہ واقف نہیں تھے. اور ایسا بھی ہوا کہ قرآن نے بعض باتیں ایسی کی کہ جو پچھلی کتابوں میں قرآن کے بیان سے مختلف ہیں. اب یہ پڑھنے والے، غور کرنے والے، دیانتداری سے انویسٹیگیٹ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر دیا کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ کون سی بات صحیح ہے. اور ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ تو وہاں نہیں تھے جب یوسف کے بھائی آپس میں مل کر سازش کر رہے تھے، اور جب وہ ان کو کنویں میں پھینکنے کے لیے سوچ رہے تھے. اور کہیں فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ تو وہاں نہیں تھے جب مریم علیہ السلام کے لیے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کے رکھوالے تھے اور وہاں کے علماء تھے، وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ کون ہے کہ جو مریم کی کفالت کرے. تو واقعات وہی ہیں، مگر ان واقعات کی تفصیلات میں قرآن نے اضافہ بھی کیا، اور بعض ایسی باتیں بھی کی کہ جو ان کی باتوں سے مختلف ہیں، اور یوں ایک بندوبست کر لیا کہ لوگ غور کریں اور سمجھیں کہ کون سی بات زیادہ صحیح لگتی. پہلے سوال کا جواب یہ ہے، ہدایت کہتے ہیں اس بات کو کہ آپ اللہ کا اس دنیا کو بنانے کا جو منصوبہ ہے اس کو سمجھ لیں، اور سمجھ ہی نہ لیں، اس کو سمجھنے کے بعد آپ کی جانب سے جس رویے کی توقع ہے آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے. آپ کو قرآن اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا منصوبہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس منصوبے کو سمجھ کر آپ اس کو اختیار کرنے، اس کو پانے کے لیے اپنی جستجو، اپنی کوشش شروع کر دیں. نماز، روزہ وغیرہ یہ اس منصوبے کا حصہ ہے. چنانچہ آپ اس کو قرآن مجید میں پاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پورے کا پورا منصوبہ سمجھ میں آئے، آدمی کا دل اس پر مطمئن ہو جائے، اور آدمی اس اطمینان کے ساتھ اللہ کی توقعات پر پورا اترنا شروع کر دے، کوشش کر دے. اسی کو ہے. میرا خیال ہے ایک ہی سوال کا گنجائش رہ گئی ہے. عائشہ صاحبہ، آپ سوال کیجیے گا.
सर अभी हम बात कर रहे थे कि कुरान पाक में रिपीटिशन है ना, तो एक और चीज़ भी जो इसके टॉपिक्स हैं सडन चेंज होते हैं, तो जब कोई नया स्टार्ट करता है पढ़ने वाला तो वो एकदम से परेशान हो जाता है कि अभी तो ये बात हो रही थी, अभी ये दूसरी बात स्टार्ट हो गई है, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा से वही वाली बात आ जाती है, तो उससे थोड़ी उसको आप प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, वो नज़्म में कहाँ पे उसको कैसे हम करेंगे? जी, देखिए गुजारिश ये है कि मैंने आपके सामने अपनी गुफ्तगू में जो कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में अल्लाह ताला ने 3 हिकमतें मलहूज़ रखी हैं, उनको बयान किया। उनमें से एक हिकमत यही है कि एक सूरा एक मुकम्मल यूनिट है, इकाई है, उसमें एक ही बात बयान हुई है, अगरचे के मुख्तलिफ आयात, मुख्तलिफ पैसेजेस उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अंदाज में उसको बयान कर रहे हैं। ये जो आपने बात की, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि एक सडन शिफ्ट, अचानक मालूम होता है कि एक मजमून खत्म हुआ और एक बिल्कुल नया बज़ाहिर गैर मुताल्लिक बात शुरू हो। लेकिन यही असल में कुरान मजीद के डिजाइन में दावत है लोगों को कि वो मुतवज्जे हों और दोनों पैसेजेस के दरमियान लिंक को जाने, कैसे गौर फिक्र करके, कैसे सवाल करके, तहकीक करके, और यही कुरान चाहता है। इस काम में अगर आप लग गए तो जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की, फिर आप किस्से कहानियां भूल जाएंगे। ये तो असल में वो जंक फूड है जो लोग खा रहे हैं और उन्हें मालूम ही नहीं है कि असल खाना क्या होता है, उसकी क्या लज्जत है, उसका क्या टेस्ट है। सो मैं आपको एक दो मिसालों से बात समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप देखें कि सूरह बकरा में आयत नंबर 30 से लेके 39 तक, खास तौर पर गालिबन 35 से लेके 39 तक किस्सा आदम व इब्लीस बयान हुआ है। और वही बात जो मैंने बताई कि आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत बयान हुआ है, सवाल में भी आया। फिर अचानक बनी इसराइल को खिताब करके अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत, और फिर उनको दावत दी है कि तुम इस किताब पर ईमान लाओ और इसके इनकार करने वाले ना बन जाओ। अब आप ये देखिए कि बनी इसराइल को किस्सा आदम और इब्लीस मालूम था। उस किस्से में ये बता दिया कि इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आदम के आगे झुकने से इनकार किया, उसने तकब्बुर किया। ये बात यहूदी जानते थे। तो यहूदियों को दावत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि तुम अब इस कलाम पर और इन पैगंबर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाओ जो अल्लाह का पैगाम पेश कर रहे हैं, जिसकी खबर तुम्हें पहले से मालूम थी। और बनी इसराइल यहूदियों के अंदर इसको न मानने की सबसे बड़ी वजह उनका तकब्बुर था कि वो समझते थे कि हम इनसे बेहतर हैं, हम बनी इसराइल हैं, ये बनी इस्माइल हैं, हम किताब रखने वाले हैं, हम शरीयत रखने वाले हैं, ये बिल्कुल अनपढ़ जाहिल उम्मी है। तो कुरान मजीद ने उनको दावत देने से पहले वो वाकया बयान किया और फिर उसके बाद दावत दी। तो आप देखें, जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आप कहेंगे कि ओ अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल हो गया। इसी तरह से सूरह अराफ सूरह नंबर 7, उसकी आयात गालिबन 56-57 है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि बारिश होती है और बारिश के बाद पौधे निकलते हैं, फसलें निकलते हैं। मगर ये पौधे, ये फसलें हर जमीन पर एक तरह से नहीं होती। कहीं बहुत अच्छे पौधे होते हैं, अच्छी फसलें निकलती हैं, बाज़ जमीनें बिल्कुल बंजर बेकार होती हैं, उनमें कुछ भी नहीं निकलता, हालांकि बारिश हुई होती। इसी तरह से अल्लाह ताला तुम्हें एक मर्तबा बाद मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा ताकि तुम गौर करो। तो एक बात तो समझ में आ गई कि बारिश और पौधों के निकलने से मौत के बाद की जिंदगी के बारे में अल्लाह ताला एक रहनुमाई कर रहे हैं, एक दलील दे रहे हैं, इत्मीनान पैदा कर रहे हैं। मगर आगे एक तवील पैसेज है, आयत नंबर गालिबन 58 से 57 या 58 से और 100, 150, 160 तक,
جس میں پیغمبروں کے واقعات ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، بعض لوگ ایمان لائے اور بعض لوگوں نے انکار کیا. تو یہ اب پچھلا مضمون تھا، اس سے یہ ایسے جڑتا ہے کہ جیسے بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، پانی تو وہی ہوتا ہے لیکن زمین کا فرق ہوتا ہے. اچھی زمین پر اچھی فصل ہوتی ہے، بری زمین پر اس پانی کا سرے سے کوئی اثر نہیں ہوتا. یہی حال اللہ کی وحی کا ہے. آسمان سے آتی ہے، پیغمبر اس کو لے کے آتے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر کی زمین ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے اندر سچائی کی طلب، یہ فرق ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جن کے اندر ایمان اور اعلیٰ اخلاق کی فصلیں لہلہاتی ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر کوئی تبدیلی سوائے منفی تبدیلی کے نہیں پیدا ہوتی. اس طرح سے یہ مضامین جڑتے ہیں. یہ ہے اسی لیے تاکہ ہم ہر نئے شفٹ پر غور کریں اور خود سے دریافت کریں، ورنہ پوچھیں اور پھر بات کو سمجھیں. یہ ہمارا دوسرا پروگرام تھا. انشاءاللہ اسی طرح سے اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اور کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر مسلمان قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں. اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.